درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ میرے بزرگوں اور ہمارے علماء کرام اور مدارس کے طلبہ، آپ حضرات نے آج یہ تعزیتی نشست ہم سب کے مربی اور ہمارے استاد محترم، استاد مکرم اور پوری ملت اسلامیہ کے مفکر، مدبر اور بصیرت رکھنے والے عالم دین جو عالمی پیمانہ پر صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں عالمی شہرت رکھتے تھے، حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرکزہ، آج ان کی تعزیت کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے خصوصی دعا کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ہے اور ہمارے طلباء نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علم میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرت کو ہم نے خلوت میں بھی دیکھا ہے، جلوت میں بھی دیکھا ہے، اور علماء کرام جو ہندوستان میں ہیں تو عالم تو تھے ہی، اس کے ساتھ ساتھ مفکر بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مدبر بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی بصیرت بھی رکھتے تھے۔ تو سب سے بڑی خوبی ان کی یہ تھی، ایک ہے حق بات کو بول لینا، اور حق بات کو بولنے کے بعد وہ حق بات پر جمے رہے۔ یہی خصوصیت ان کے والد کی تھی۔ ایمرجنسی جب ہندوستان میں اندرا گاندھی کے زمانے میں ایمرجنسی لاگو ہوا، وہ نسل بندی کا معاملہ آیا تو اسلام کی حفاظت کے لیے اور مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے سب سے بڑی جماعت جمعیت العلماء، اور اس کے بعد کی کوئی تنظیم ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، اس زمانے میں حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب بھی تھے اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب بھی تھے، دارالعلوم دیوبند کے محترم، اور اس زمانے میں حضرت مولانا علی میاں ندوی بھی تھے۔ جب ایمرجنسی لاگو ہوا تو
کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کچھ بولے یا کچھ لکھیں، لیکن حضرت صاحب کے والد حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب نے فیملی پلاننگ ایک کتاب ہے، ان کی انگریزی میں بھی ہے، ہندی میں بھی، اور اردو میں خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے وہ کتاب چھپی ہوئی ہے۔ تو اس کتاب کو انہوں نے انگریزی میں، ہندی میں، اردو میں لکھوایا۔ اس زمانے میں ہم پڑھ رہے تھے منگیر، تو ماسٹر عبدالرؤف صاحب تھے، وہ ترجمہ کرتے تھے، تو حضرت مسکراتے تھے اور کہتے تھے یہ کتاب چھپے گی تو آپ کو میرے ساتھ یہ جانا پڑے گا۔ تو کہا کہ حضرت ہماری خدمت ہے آپ کے ساتھ، اور سب سے پہلے انہوں نے وہ کتاب کو دلی کی جامع مسجد میں خود تشریف لے گئے، اور وہاں سے انہوں نے اس کتاب کو اپنے ہاتھ سے تقسیم کیا، اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں مدینہ باغ میں تھے، انہوں نے مدینہ باغ سے ان کو دعا دی اور خط لکھا، وہ خط دکھاتے تھے اس زمانے میں کہ آپ نے پورے علماء کی طرف سے، حالانکہ دیوبند بڑا مدرسہ ہے، جمیعت العلماء بڑی تنظیم ہے، ندوہ بڑا مدرسہ ہے، لیکن کسی نے اس فرض کفایہ کو ادا نہیں کیا اور آپ نے نسبندی حرام ہے اس کا اعلان کر دیا، ہم مدینہ میں آپ کے لیے دعا دیتے ہیں۔ تو وہ خط کو حضرت امیر شریعت، ہم لوگ طالب علم تھے، اپنے اساتذہ کو دکھاتے تھے کہ شیخ ہمارے لیے، شیخ الحدیث شیخ زکریا جیسے بزرگ مدینہ پاک میں دعا کرے۔ تو صلاحیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے علمی صلاحیت، تو علم میں بہت لوگ فائق ہیں، دیوبند میں بڑے بڑے استاد ہیں، ندوہ میں بڑے بڑے عالم ہیں، اور مظاہر العلوم میں بڑے بڑے عالم ہیں، لیکن جرات اور حقوقی اور اس پر قائم رہنا، خاص کر کے ہندوستان میں حکومت کی طرف سے مسلمانوں پر کے جو مسائل آئے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ معمولی جو ہے معاملے میں بڑے بڑے عالم بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ ان کے والد کی بھی خصوصیت تھی، مولانا منت اللہ رحمانی، وہ مسکراتے ہوئے اس زمانے میں انہوں نے اس کا اعلان کیا۔ تو یہ چیز حضرت مولانا علی رحمۃ خلوت اور جلوت میں ہم کو بہت رہنے کا موقع ملا ہے ان کے ساتھ۔ گنگ کا سنگ دربھنگا سے لے کر کے اور ارڑیا تک کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو ان میں ہم نے ایک عالمانہ شان یہ دیکھا کہ وہ کبھی بھی اس پر فخر نہیں کرتے تھے کہ ہم نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، بس عالم ہونے کی شان، وہ عالمانہ شان کو ہر جگہ قائم رکھتے۔ ابھی بات آئی کہ ابھی تک سر سید کے بعد سر سید نے دینی تعلیم دیوبند میں، دین کی تعلیم کا، قرآن حدیث کا مطلب دیوبند ہے، اور سر سید نے اس زمانے میں پہچانا کہ ہم لوگ مسلمان اگر انگریز کی زبان کو نہیں سیکھیں گے تو 100 سال پیچھے ہو چکے ہیں اور 100 سال پیچھے ہو جائیں گے۔ تو ایک بات بڑی اچھی لکھا ہے کہ کوئی دوسرا سر سید آج تک پیدا نہیں ہوا، ایک ہی علی گڑھ یونیورسٹی ہے، دوسری علی گڑھ یونیورسٹی نہیں بن سکتی، اور آج کل جو ہے
ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کوشش کر رہے تھے کہ کشن گنج میں بنے، اللہ کرے مکمل وہاں جاری ساری ہو جائے۔ تو دیوبند کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے عالموں نے چپا چپا میں مدرسہ قائم کر دیا، لیکن انگریزی تعلیم سے مسلمان مانوس نہیں ہوئے۔ چھوٹا گھر میں کوئی انجینئر ہو جائے گا، IIT پاس کر جائے گا، یہ کسی کا ذہن نہیں تھا۔ جب ہم انس کو لے کر کے وہاں علی گڑھ گئے تو وہاں جو ہے پروفیسر سعود صاحب سے جو ملاقات ہوئی تو کہا کہ مولانا ولی الرحمان صاحب مولانا دوسرے سر سید تھے، انہوں نے جو یہ رحمانی کھٹی قائم کیا تو اس کو معمولی چیز نہیں سمجھیے، یہ ہم لوگ بھی نہیں کر سکے جو سر سید کے امین ہیں، جو پروفیسر ہیں یہاں، جو انگریزی علم کو حاصل کرتے ہیں۔ ایک عالم دین نے IIT کا انجینئر بنا دیا اور 30 بچے میں 17 اور 18 بچے کامیاب نکلتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کا علمی وقار بلند ہوا۔ تو یہ مولانا ولی رحمانی جو آپ پڑھتے ہیں کہ سب سے اچھی کون دعا، اگر حج کرنے جائیے یا کہیں بھی جائیے تو قرآن میں ایک دعا بتائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، کہیں جاتے ہیں سب، اگر حج میں کوئی دعا یاد نہیں ہوتا یہی دعا کرنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس میں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ اے اللہ دنیا کی بھی بھلائی عطا کر، آخرت کی بھی بھلائی عطا کر۔ تو حضرت مولانا ولی الرحمان صاحب نے یہ کام کر کے ہمارے علماء کو دکھایا ہے کہ جو بڑے مدرسہ والے ہیں وہ انگریزی تعلیم کی طرف بھی توجہ ہے، اور جو اسکول یا جو اکیڈمی چل رہی ہے اس کو کامیاب بنا۔ اللہ تعالیٰ دلائی کی جتنی اکیڈمی ہے اور جتنا ادارہ چل رہا ہے انگریزی تعلیم کا، اور بھی دیکھیے حضرت نے یہ رحمانی کھٹی میں یہ دکھایا ہے، یہ ایک ہے ایسے ہی جنرل تعلیم اور ایک ہے مہارت۔ تو جب تک وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ کہ کوالٹی جب تک نہیں ہوگا بچے میں کہ وہ اچھی انگریزی جانتا ہو، سائنس کو اچھی طرح سمجھتا ہو، میتھ کو اچھی طرح سمجھتا ہو، یہ 3 چیز بنیادی چیز ہے انگریزی تعلیم میں، تو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے یہاں انگلش میڈیم ایک کوئی اسکول نہیں، کم سے کم ایک اسکول تو ہونا چاہیے، تو ہم سمجھیں گے کہ اپنے پیر مرشد کا حق ادا کر رہے ہیں، اس کی بھی ایک الہی میں ضرورت ہے۔ اور ایک بات کہا گیا کہ اٹل جی جب وزیر اعظم تھے تو اس زمانے میں پورا ماحول، ایک تو ان کے والد کی قربانی ہے نسبندی کے معاملے میں، ایمرجنسی کے زمانے، اور یہاں ہم خود ہی تھے، انہوں نے حضرت نے ہم کو بتایا